کے اندر مختلف ٹاپکس میں نے پڑھائے ہیں اور آج جو ہم ٹاپک پڑھائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے میں کچھ سوالات کروں گا آپ سے۔ مثال کے طور پہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ گڈ، سانس لے رہا ہوں، ویری گڈ۔ تو اب یہ سانس لینے کا عمل جو ہے وہ مختلف حصوں میں ہوتا ہے اور اس میں آج ہم ہیومن ریسپائریٹری سسٹم یعنی کہ انسان کا عملی تنفس کے متعلق پڑھیں گے، جس میں مختلف حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نوز یعنی ناک ہوتا ہے، اس کے بعد ٹریکیا ہوتا ہے، یہ ٹریکیا ہے، اس کے بعد برونکائی ہوتا ہے اور اس کے بعد برونکیولس ہیں، الولائی ہے۔ تو یہ مختلف حصے ہوتے ہیں ان کے، اور ان کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ناک کیوں ہوتا ہے؟ ناک اس لیے ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک کے اندر کچھ میوکس ہوتا ہے، غدود ہوتے ہیں، ناک کے اندر باریک جو ہے نا مسام ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، تو وہ گرد و غبار، اس کا کچرا وغیرہ جو ہے وہ سارا کا سارا ناک کے اندر ضبط کر لیتا ہے اور ہمارے پاس صرف فریش ہوا اندر ناک کے اندر جاتی ہے، جس کے ذریعے پھر وہ وعلیکم السلام، کیسے ہیں اعظم صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ فرسٹ کلاس، اور سب خیر ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں، دعا آپ کی، آپ ٹھیک ہیں؟ جو ہے نا آپ سے ملاقات کر لوں، اور ہمارا جو چینل ہے روشنی کے ستون، اس کے حوالے سے انٹرویو آپ کا کرنا۔ اچھا، انٹرویو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں پھر بیٹا، تھوڑا سا میں بات کر لوں سر سے۔ جی سر۔ روشنی کے ستون، یہ پروگرام آپ کو ایسے لوگوں سے ملاقات کرواتا ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے کچھ بہتر کارکردگی، عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے ہوں۔ آج ہم آپ کی ملاقات شبیر انصاری صاحب سے کرا رہے ہیں۔ یہ ہم گورنمنٹ ہائی اسکول لطیف آباد نمبر 7 کے ہائی اسکول ٹیچر ہیں اور یہ بایولوجی پڑھاتے ہیں۔ بایولوجی پڑھانے میں یہ اپنے طور پر بالکل سب سے مختلف ہیں اور یہ پریکٹیکل زیادہ کراتے ہیں اور تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل پر توجہ دیتے ہیں اور کسی بھی بات کو بہت توجہ سے سمجھاتے ہیں۔ شبیر انصاری صاحب نہ صرف ایک بہترین ٹیچر ہیں بلکہ ایک بہت اچھے منتظم بھی ہیں اور دیگر نیشنل کاز کے کاموں میں بھی بڑے بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں، جیسے کہ سینسس ہے یا الیکشن ہے یا اور بھی اسی قسم کے کوئی قومی کاز کے کام ہوتے ہیں، ان میں بڑھ کر بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے انٹرویو کریں گے۔ شبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ شبیر صاحب، آپ ان کو جو یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ یہاں ٹیچنگ ہی کرتے ہیں بلکہ آپ کو جب بھی قومی سطح پر ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک تدریس کا عمل ہے وہ تو میری ڈیوٹی ہے، لیکن کچھ قومی سطح پہ بھی، جس کو ہم نیشنل کاز بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیوٹی آتی ہے، ان کو بھی فلفل کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے میں الیکشن کمیشن کا ماسٹر ٹرینر بھی رہ چکا ہوں اور مختلف الیکشنز میں ٹریننگ بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ سینسس جو مردم شماری ہوتی ہے اس میں بھی میں ماسٹر ٹرینر رہ چکا ہوں، اور ابھی بھی جو 2023 میں ہو رہی ہے اس میں بھی میں ماسٹر ٹرینر ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایک ٹریننگ ہوتی ہے NDI کی طرف سے، وہ امریکن انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے میں نے پولنگ ایجنٹس کی ایز اے ماسٹر ٹرینر میں نے ٹریننگ لی ہے، اور میں مختلف سیاسی جماعتوں میں جا کر اور ان کے پولنگ ایجنٹس کو بھی تربیت دیتا ہوں۔ تو یہ مختلف مقصد یہ ہے کہ ادوار میں مختلف یہ کام رہے ہیں، اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ اس لیے لیتا ہوں کہ یہ قومی سطح پہ نیشنل کاز کا ایک
کام ہے، اس کو ہم فرض سمجھ کے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ شبیر صاحب کی کارکردگی کو سارے ہی لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور 2017 میں جو سینسس ہوئی تھی اس میں شبیر صاحب کے ایک کلیدی کردار تھا، یعنی کہ جتنے بھی بڑے بڑے آرمی آفیسرز تھے یا جو سویلین آفیسرز تھے، وہ شبیر انصاری صاحب کو فوقیت دیتے تھے، یعنی کوئی بھی کسی بھی معاملے میں اٹک جاتے تھے تو وہاں شبیر صاحب جو فیصلہ کر دیتے تھے وہی وہ سب فالو کرتے تھے۔ شبیر صاحب اس حوالے سے کچھ کوئی بتائیں گے؟ اس حوالے سے دیکھیں، اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم آئی تھی 2017 کے مردم شماری میں، اس میں تھا ایک تو بلاک کی حدود بندی تھی کہ یہ بلاک کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ جب 2008 میں جب یہ بلاک کی حلقہ بندیاں ہوئی تھی، جب بلاک بنائے گئے تھے، یعنی کہ 4 سرکل اور بلاک، تو اس کے اندر بھی میں نے کافی کام کیا، اور یہ لطیف آباد کے جو بھی جتنے بھی بلاک 4 سرکل ہیں، یہ میری ہی رہنمائی میں، کیونکہ میں اس میں 4 سپریڈنٹ تو تھا ہی بلاک بنانے میں، لیکن اس کے علاوہ اس کا میں پورے لطیف آباد کا کوآرڈینیٹر بھی تھا، جس کی وجہ سے جو ہے مجھے کافی انفارمیشن تھی اور بلاک کے حدود کی بندی میں، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ مجھے پریفر کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا اس کو صحیح معلومات ہوں گی۔ شبیر صاحب، اب آپ کی پرسنل لائف سے متعلق چند باتیں پوچھوں گا، آپ بتائیں گے کہ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم میں نے پرائمری کی جو تعلیم تھی وہ میں نے ایس کے رحیم ہائی اسکول سے لی ہے۔ اس کے بعد پھر میں ایس کے رحیم ہائی اسکول سے ہی میں ہائی اسکول میں چلا گیا، وہیں اسی بلڈنگ میں تھی ہائی اسکول بھی، کیونکہ یہ انگلش میڈیم اسکول تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ میٹرک تک میں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ پھر آگے گریجویشن وغیرہ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ گریجویشن کے لیے پھر میں گورنمنٹ کالج کالی موری، ایک ادارہ، ایسا ادارہ جس کا 100 سال پہلے سے نام تھا اور آج تک نام ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا صدیوں تک اس کا نام رہے گا، گورنمنٹ کالج۔ اب تو خیر ماشاءاللہ سے ترقی ہو گئی، یونیورسٹی بن گیا، تو میں نے وہیں سے انٹر پاس کیا، پھر وہیں سے میں نے بی ایس سی بھی وہیں سے میں نے کیا پری انجینئرنگ میں۔ شبیر صاحب، ماشاءاللہ پری انجینئرنگ میں آپ نے انٹر کیا، پھر اس کے بعد آپ کو بایولوجی پڑھانے کا خیال کیسے آیا؟ بہت سوال اچھا ہے یہ۔ اصل میں کیا ہے کہ جب میں نے بی ایس سی کیا تو بی ایس سی کے ابھی میں نے ایگزام ہی دیا تھا فائنل کا، اور میں نے جاب اویل کر لی تھی ایز اے فارماسیوٹیکل میں، مقصد میڈیکل ریپرزینٹیٹیو۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی نوازشوں سے نوازا، اور میں بہت جلدی پروموٹ ہو کے ایریا سیلس مینیجر تک میں پہنچ گیا، اور پورا انٹائر سندھ بلوچستان تھا۔ تو آپ کا جو سوال بنیادی وہ یہ ہے کہ بایولوجی کی طرف کیوں ہے جبکہ میں پری انجینئرنگ میں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں فارماسیوٹیکل میں تھا تو وہاں پر جو بھی انسانی افعال ہیں ان کے متعلق، ٹھیک ہے، جیسے یہ ریسپیریٹری سسٹم ہے اس کے متعلق، اور دیگر مقصد ہارٹ کے متعلق، تو یہ مختلف مقصد یہ ہے کہ ٹاپکس پہ ہمیں تیاری کرائی جاتی تھی، اور نہ صرف تیاری کرائی جاتی تھی بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں جو ہے نا ٹپ پہ سارے نام اور ساری چیزیں ازبر ہونی چاہیے ہوتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے نا مجھے یہ سبجیکٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ لگا، اور پھر میں نے اسی میں جو ہے پھر عبور حاصل کیا، اور پھر جب میری ایز اے ایچ ایس ٹی اپائنٹمنٹ ہوئی تو پھر میں نے جو ہے وہ بایولوجی ہی کو پریفر کیا، اور جب میں نے بی ایڈ کیا تو بی ایڈ میں بھی حالانکہ کور سبجیکٹ میں فزکس اور کیمسٹری لے سکتا تھا، لیکن میں نے فزکس اور میتھ لے سکتا تھا، لیکن میں نے جو ہے وہ پھر بایولوجی اور کیمسٹری لیا، اور جب میں ٹیچنگ پروفیشن میں آیا تو پھر میں نے اس کو بایولوجی ہی سبجیکٹ کو پریفر دیا، تاکہ جس میں مجھے کمانڈ ہے میں اس میں بہتر سے بہتر اس کے اندر ڈیلیور کر سکوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایز اے پلان کر کے ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں نا؟
آپ کا آپ بتا سکیں گے کہ آپ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی کو کیوں چوائس کیا آپ نے؟ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو میں نے اس لیے چوائس کیا کہ اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ڈپارٹمنٹ بہت سارے تھے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ تھے، لیکن یہ واحد ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ہم کچھ لیتے نہیں ہیں بلکہ دیتے ہیں، اور آئندہ نسل میں آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اچھا سے اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ بچے آگے جا کے جو ہے ہمارے اداروں کے اور ملک کے ستون بنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنگ میکر ہیں نا، یعنی کہ آپ یہاں سے ایسے لوگ نکالتے ہیں جو معاشرے کے اچھے افراد بنتے ہیں نا۔ ٹیچنگ کا شعبہ آپ نے اس لیے منتخب۔ شبیر صاحب، ماشاءاللہ آپ کے تعلیمی ادارے میں آپ کی بڑی اہمیت ہے، کچھ یہ بتانا پسند کریں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہو؟ واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ کہ جب میں فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تھا تو ہمارے نانا کراچی میں رہائش پذیر تھے، تو ایک دفعہ ہم لوگ ان کے گھر پہ گئے، لیکن مجھے اصل میں ایکچولی گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے، تو میں گھر والوں کو جو ہے وہ بتائے بغیر کیماڑی پہنچ گیا، کیماڑی سے پھر وہ میں نے لانچ میں سفر کیا، منوڑا پہنچ گیا، لیکن منوڑا پہنچنے کے دوران یعنی کہ کیماڑی اور منوڑا کے درمیان میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ ناقابل فراموش ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کشتی کی جو ہے وہ جو بوٹ تھی اس کا انجن فیل ہو گیا، انجن بند ہو گیا، اور وہ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر کشتی ڈول رہی تھی، کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں گھوم بھی رہی تھی باقاعدہ، کیونکہ اس میں ہوا کا طوفان کی وجہ سے بڑا ایک خوفناک منظر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ پھر ایک لانچ وہاں سے گزری تھی، اس میں ہم لوگ سوار ہو کے وہاں پہ منوڑا پہنچے، اور پھر منوڑا پہنچنے کے بعد ہی میں الٹے پیر واپس دوسری کشتی میں بیٹھا، اور وہیں سے جو ہے نا واپس کیماڑی آیا، اور نصیحت مجھے یہ ہوئی کہ جہاں پہ بھی جانا ہے آپ کو بتا کے جانا ہے، جہاں پہ بھی جانا ہے آپ کو بتا کے جانا ہے، تاکہ گھر والوں کو پتہ رہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ بچوں سے بھی میری یہ درخواست ہے، بڑوں سے بھی، سب سے بھی، جو بھی یہ میری باتیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں مجھے، ان سے ریکویسٹ کہ گھر والوں کو اعتماد میں لے کے بتا کے جائیں۔ یہی ایک ناقابل فراموش واقعہ تھا جو میرے لیے بڑا سبق آموز ثابت ہوا تھا۔ کچھ ایسا کچھ پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو تعلیمی حوالے سے؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، اور تعلیم ہی سب کچھ ہے، کیوں کہ تعلیم جو ہے ہماری زندگی میں شعور پیدا کرتا ہے، اگر یہ شعور نہیں ہے تو ہم جو ہے نا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور میں عقل تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن ان میں شعور نہیں ہوتا ہے، لیکن جب انسان تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس میں پازیٹیو بیہیویئر کی تبدیلی اندر آ جاتی ہے، اور وہ معاشرے کا ایک اچھا ستون بن جاتا ہے۔ اور تعلیم جہاں بھی دیں تو آج کل تو ویسے ہی جو ہے تعلیم فری آف کاسٹ ہے، تو گریجویشن تک جو ہے نا تعلیم مست حاصل کرے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی شخص تعلیم حاصل کرے اور کوشش کرے کہ میں جو ہے نا وہ CSP آفیسر بن جاؤں، کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہ کہ میں جو ہے نا وہاں چلا جاؤں یا میں جو ہے نا گورنر جنرل بن جاؤں، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے تو وہ اسی فیلڈ میں پھر ترقی کرے گا۔ اس کی مثال ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر پڑھ لکھ کر، اور پھر آج جو ہے نا کچھ سبزی بھی بیچ رہے ہیں یا مچھلی بیچ رہے ہیں یا کچھ بھی بیچ رہے ہیں ایسے میرے دوست، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہیں، صرف پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے، ورنہ وہ گمنام زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو اس لیے میں تمام سامعین سے یا ناظرین سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان سب سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کم سے کم گریجویشن تک لازمی مکمل کرائیں۔ بہت شکریہ شبیر صاحب سے آج کی ملاقات رہی ہے، اور ناظرین یقیناً آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا،
آپ اس طرح کے مزید اچھے ایونٹس لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. روشنی کے ستون میں کو ضرور دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.